تحریک اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے عروج پر ہے، لیکن بہرحال چل رہی ہے جیسے بھی چل رہی ہے. اور آج ہم مولانا فضل الرحمان کے گھر بیٹھے ہیں. میرے ساتھ سینئر صحافی حافظ ماجد صاحب موجود ہیں. حافظ صاحب آپ کو شکریہ آج آپ ہمارے شو میں آئے. تو آج اصل میں ہم گفتگو اسی پہ کر رہے ہیں کہ اب تک پی ڈی ایم نے کیا حصول اس کا کیا رہا ہے، اس کے اہداف جو تھے کس حد تک اسے کامیابی ہوئی ہے. بہت بڑے بڑے جلسے انہوں نے کر لیے، لیکن لاہور کا جلسہ جس کے اوپر بہت مان تھا وہ اس طرح سے مکمل نہیں ہوا جس طرح سے اس کی چاہ رہی تھی. لیکن قوت کا مظاہرہ بہرحال پی ڈی ایم کی طرف سے کیا گیا ہے. اب الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے اور یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کیس 2014 سے پینڈنگ ہے اس کا فیصلہ جلد سے جلد آئے. حافظ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس پوری تحریک کو؟ تقریباً 30-35 سال آپ کو ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اتنے ہم تھے تو جب ہم میاں نواز شریف کو براہ راست دیکھ رہے تھے تو کیا کہیں گے اس حوالے دیکھیں عزیز صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیا نہیں تھا، صورتحال یہی تھی. آج میڈیا ہے کیونکہ اس لیے صورتحال بھی اب لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی. تو جو تحریکیں ہیں ہمیشہ چلتی آئی ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ نواز شریف کا دور تھا 88 میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت بھی ان کا میڈیا پہ بہت زیادہ اثر تھا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز چلاتے تھے. اور پرنٹ میڈیا کی بات کر رہے ہیں اس وقت شروع دن سے. اور وہ ان کو بھی کون لے کے آیا تھا، وہ جو لے کے جن کے ذریعے وہ آئے تھے سب کو پتہ ہی ہے. اچھا، یعنی کیا اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ خلائی مخلوق نہیں خلائی تھی؟ مخلوق سب تھی، وہ چلتی ختم ہی نہیں ہوتی. خلائی مخلوق کہاں ختم ہونی ہے. اچھا، پھر چلتے آئے، پھر وزیر اعظم بن گئے، پھر اسی طرح سازشیں، اسی طرح مظاہرے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب بے نظیر کا دور تھا اس وقت بھی میاں نواز شریف کس طرح ایک مارچ دے کے فروغ نغاری کے گھر گئے تھے اور وہاں انہوں نے ایک مظاہرہ بھی کیا تھا، وہ بھی دن ہمیں یاد ہے. اور اس کے بعد میاں نواز شریف کا وہ ہم نے بھی دور دیکھا جب افتخار چودھری جو ایک خود ساختہ تحریک تھی جس کا نہ صرف پر تھا نہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کو ایک بنا کے بحال کر کے تحریک بحالی عدالتی انقلاب انقلاب وہ بھی ہم نے دیکھا. تو اب یہ جو پی ڈی ایم کا یہ جو نہیں تو اس کے بعد وہ بھی بتایا نا جو قادری صاحب انقلاب لے کے آئے دیکھے نا کتنا بڑا انقلاب تھا وہ کیسے چلا رہا ہے. قادری صاحب کا انقلاب ہم نے وہ ایک پہلا تھا جو جب وہ جناب ایونیو پہ انہوں نے دھرنا دیا تھا اور انہوں نے فوری طور مبارکبادیں بھی دی تھی کہ مبارک ہو آپ کو جناب کامیابی مل گئی. اس کے بعد کون سی کامیابی؟ وہ راجہ پرویز سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو میاں نواز شریف کالا کوٹ پہن کے گئے تھے. اچھا اس کو تعریف کی تھی میاں صاحب. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گیا. جی بالکل. پھر 126 دن کا دھرنا بھی ہم نے دیکھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ پوری ستیہ ناش ہو جائے گا، لیکن ستیہ ناش حکومت کا تو نہیں ہوا لیکن سپریم کورٹ کا. اور ادھر ہم نے کپڑے ٹنگے ہوئے دیکھے. اور لیکن یہ ملک کا ستیہ ناش نہیں ہے، وہ تو ملک کے لیے تو کوئی مفلسی کوئی نہیں ہوئی. ملک کا ستیہ ناش کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں ہم کتنے 73 سالوں میں اتنے مقروض ہو گئے، بچہ مقروض ہو گیا. آج اب دیکھیں کہ لوگ بے روزگار ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، صبح خوشی ختم ہو گئی ہے. جو غریب ہے وہ تو بیچارہ 500 مزدوری والا تو وہ ایک وقت پہ کھانے پہ آ گیا. تو ان لوگوں کو خوف خدا ہوتا تو شاید ملک ہمارا کہاں پہنچ چکا ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس ملک میں. صحت ہمارے پاس ہے، فصل ہمارے پاس ہے، چاروں موسم ہمارے پاس ہیں، پہاڑ ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے، میدانی علاقے ہمارے پاس ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی ہے. اگر نہیں دی تو مخلص کی عادت ہمیں نہیں دی. اچھا لیکن اب بتائیں کہ جیسے اب عمران خان صاحب جب آئے تھے تو بڑے اصلاحات لے کے آئے تھے، لیکن وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ چور ہے. لیکن اب کیا کریں کہ ان کے اپنے دور میں ملائیشیا میں پاکستان کا پیارا پکڑا جاتا ہے. سچی پوچھے میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی کہ میں نے پی ڈی آئی کو سپورٹ کیا، ٹھیک ہے. 2.5 سالوں میں نے جو کچھ دیکھا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان سے بھی بڑی چور شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ کون ہے رزاق داؤد کون ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اوپر سے آئے ہیں، یہ کون ہے اس پارٹی میں بھی رہا ہے، ادھر IMF کے ایجنڈے پہ سارے کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ اگر کڑی باتیں اگر کی جائے
तो खान साहब भी इनसे पीछे नहीं है। खान साहब का मसला ये है कि उनके साथ कोई रिश्तेदार नहीं है, उन्होंने ना किसी के मरण पे जाना है, ना जीने पे जाना है, ना किसी तमाशदारी पे जाना है, तो इसलिए कहते हैं कि मुझे लाशें ब्लैकमेल नहीं करना। ब्लैकमेल नहीं, उनको एहसास ही नहीं है। जब उनको एहसास नहीं है किसी का, तो आम आदमी को एहसास, लेकिन ना अब वो कहते हैं कि मैं आम आदमी को ऊपर लाना चाहता हूँ। आम आदमी के ऊपर इस तरह नहीं आएगा कि आप बनाएं, ठीक है बनाएं, वो ज़रूरत है लोगों की, लेकिन आम आदमी को आपने दिया किया है। आम आदमी बेचारा वो तो पिस के रह गया। जहाँ तक PDM का ताल्लुक है, PDM की तहरीक अपने मफादात की वजह से आगे चल रही है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मौलाना फजल रहमान के घर बैठा हूँ। मौलाना फजल रहमान एक बड़ी दीनी जमात के सरबराह के तौर पर वो हैं, उनके वालिद वज़ीर आला KP के रहे हैं, उनका एक बड़ा नाम है। मौलाना साहब को अपने खुद लीड करना चाहिए था। मौलाना साहब, ये लोग मौलाना साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, मौलाना साहब इस्तेमाल हो रहे हैं अच्छे खासे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान जो है, आप क्या लगता है आपको, क्या मौलाना कोई बात समझदार नहीं है जैसे आप बात कर रहे नहीं, हैं? मौलाना पता नहीं चल रहा कि मौलाना साहब को सारी समझ है। मौलाना साहब जो है ना, जितने भी लोग इस वक्त उनके देश में मौजूद हैं, उन सबसे ज्यादा तारीख भी वही जानते हैं, और सबसे ज्यादा उनको ही पता है कि वो अपनी जब भी खेलते हैं वो बड़े संदर्भ से खेल रहे हैं। लेकिन फिर वो सही खेल रहे हैं ना, वो खेल रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में तो इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं? इस्तेमाल इस तरह होंगे। फिर जब ये दोनों जमातें पीछे हटेंगी, फिर आपको पता चलेगा पीपल्स पार्टी किधर रहता है ना। मौलाना फजल रहमान इनकी मिलते करते हैं, यार ठीक आए तो सही एक दफा। लेकिन आज आपको याद है, स्टैंडिंग कमेटी का इजलास याद है, मुझे भी याद है जब मौलाना फजल रहमान साहब हमारी एक मुलाकात हुई थी, जब उनका लॉन्ग मार्च अभी आ रहा था कराची से, तो उस वक्त मौलाना साहब ने जब इस्लामाबाद आए थे, याद है आपको, उन्होंने क्या कहा था कि एक वक्त वो आएगा कि इनकी क़यादतों के जो बच्चे हैं वो हमारे पीछे होंगे और हम आगे होंगे। तो आज वही सूरत हाल नहीं, आगे हैं। मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून को पता है कि पंजाब में मेरा वोट बैंक है, ठीक है जी। उन्होंने जब मौका मिला, अब ना पीछे हटे फिर कहना। पीपल्स पार्टी को आप देख लें, अब देखें ना, आज स्टेयरिंग कमेटी का इजलास हो रहा है ना, कौन कौन आता था? यूसुफ गिलानी आ रहा है, रजा रब्बान वो आ रहा है, राजा परवेज अशरफ आ रहा है, श्री रहमान आ रही हैं, सब हो रहा। आज राजा परवेज अशरफ अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। कल का जो जलसा हो रहा है, उसमें बिलावल क्यों नहीं आ रहा? उमरकोट जा रहे हैं ना? नहीं, उमर ये ज्यादा जरूरी है, उमरकोट ज्यादा जरूरी है। क्या पता उनकी वहाँ कमिटमेंट हो पहले से। मसला ये है, वो निसंद हुकूमत वो बस वो कहते हैं कि बस थोड़ा थोड़ा साथ चलते रहो, लोगों को आंखों में बस धूल झोंकते रहो, और बस काम भी चलता रहे। सारा काम तो ये मौलाना अगर सीधे ना होते ना, मौलाना इनके साथ खड़े ना होते, तो ये सब पता नहीं किधर हो चुके होते। अब मौलाना की कोशिश यही है कि मिलजुल के PDM के प्लेटफॉर्म से सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताएगा, ये देखें कि ये जो फॉर्म फंडिंग केस चल रहा है, आप क्या समझते नहीं है कि ये बड़ा, अगर इसका मुताला किया जाए तो ये गले की हड्डी बन सकता है तहरीक इंसाफ? ना, किसी की गले की हड्डी नहीं बन सकता। ये सब की गले की हड्डी बना हुआ है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI, जिन्होंने बनाया हुआ है ना, वो एन मौके पे वो खेलेंगे, अभी वो और नहीं खेल रहे, ठीक है। इसलिए फैसला आ जाता है, फिर क्या करेंगे? कोई फैसला नहीं आता, आप लिखवा लें, कोई फैसला नहीं आता। इसका फैसला आएगा ही नहीं। इस तरह पार्टियां फारिग होती तो काफी होती थी, नून लीग को किधर करेंगे? उनके केस उनके लिए पड़े हुए पैसे। एक अरब रुपए की क्या बात है? मुझे इमरान खान भी कहता है कि कौन से वाले मियां नवाज शरीफ के पास आए थे, वो तो कैसे आए और कैसे? वो तो एक मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इन्होंने मुझे बातें सुनो। जब वो हुआ ना 99 का, तो मैं उस वक्त एक दफ्तर में बैठा हुआ था, राय के दफ्तर में बैठा हुआ था रात को, तो मेरे दफ्तर में भी आगे मैं सोची था। ये आपको मैं बात बता रहा हूँ, किसी और को नहीं बता रहा, कभी बताई नहीं। आज इंतजाम कर रहे हैं आप। मैं जब बैठा हुआ था तो फौजी मेरे दफ्तर में आ गया उस वक्त, उन्होंने हैंडकफ किया। अब हो गया बंदूकें दी मुझे 15-20 से, कैप्टन बंदूक उस वक्त, उसके बाद मर्दान का था मुझे। मेरे नाम की ख्याल कर। उस वक्त नीचे सैफुर रहमान का बैंक, और मैंने अपनी आंखों से उस वक्त उस बैग से ना नोटों के बैग जो है ना, पता नहीं ये इंतजाम करने भरे हुए जाते मैंने देखे। अच्छा, ठीक है, वो पैसे किधर गए, उसमें क्या हुआ, अचानक इधर उधर हुआ। तो एक तारीख है इन लोगों की, हम देख रहे हैं कि मुल्क के लिए ये लोग नहीं सोचते, आपने औलाद के लिए सोचते हैं। मुल्क के लिए अगर ये लोग 1% 2% की सोचते हैं, शायद मुल्क हमारा तरक्की कर ले। अब देखिए ना, हम मलेशिया की तरह की जिक्र करते हैं कि 2015 में सबसे महंगी डील किसने की थी? नून लीग ने की थी। करते करते PTI को तरीका नहीं आता है इनसे खेलने का, वो तो इस्तेमाल होती है। 2015 में इन्होंने 6 माह से पैसे नहीं दिए ना, तो जो महंगी डील है उस
اس کا تو کچھ ہے نا بھی بہت مہنگی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے اس کی آپ کا موٹر بھی گر گئی ہے, آپ کا پی ٹی بھی گر گئی ہے, آپ کا جناب ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ گری ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ نے گروی رکھی ہوئی ہیں. آپ نے میٹرو بنائی ہے قرضے لے کے بنائے ہیں, آپ نے جناب ٹرین بنائی ہے قرضے لے کے بنائے. ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ جب پیسے سارے آتے ہیں آپ قرضوں میں واپس کرتے ہیں تو عوام کو کیا دیتے ہیں؟ مسئلہ تو عوام کا ہے نا. آج تک عوام کو آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا لیکن کیا. سب بات سنیں نا, بات یہ ہے کہ جنہیں قرضے لے کے میٹرو بنائے سارا کچھ, لیکن بی آر ٹی جو بنی تو وہ تو آج تک یار وہ بھی مکمل غلط نہیں ہے ہوئی. نا, غلط ہے نا, وہ بھی مکمل نہیں ہوئی تو غلط ہے نا. پھر انہوں ہم نے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صرف پیپلز پارٹی یار اور صاحب کی پالیسیاں ایسی ہیں, نہیں انڈیا کی پالیسی میں ایسی تو سارا کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مخلص نہیں ہے. ہونا جن کے ہاتھ چاہیے. میں کیا ہونا چاہیے؟ پتہ نہیں یار, میں تو اس ملک میں مجھے تو نہیں سمجھ. آپ مجھے بتا دیں 20-25 سال مجھے ہو گئے ہیں, میں نے اس ملک کو اچھا آج تک نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی, اور غریب کو روٹی مل جاتی ہے قرضوں. اب ہم سنتے آ رہے ہیں نہیں کہ تو پھر ہر بچہ مقروض ہے. جماعت اسلامی کو پھر نہیں, الیکشن جماعت اسلامی تو نتیج میرا تیرا میں ہے, چھوڑا نہ ہو. وہ تو اس سے تو ایم سے نکلی فارغ ہو گئی. ٹھیک ہے جی, یہ مذہبی جماعتوں نے اگر اپنا ایک بنایا ہی تھا مقام, مذہبی جماعتیں رہتی لوگ کبھی تو ان پہ اعتبار کر کے لوگ لے آتے ان کو اقتدار میں. انہوں نے اتنی جلد بازی کی, اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلے, ادھر ادھر کھیلے, کبھی کسی کے ہاتھوں میں کھیلے, کبھی کسی کے ہاتھوں میں گئے. آج کل آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, یہ لوگ آپ یہاں بیٹھے ہوں ان کی مرضی کے بغیر بیٹھے ہوئے بڑی بات کی آپ نے. ہاں, ایسے بیٹھے ہوئے نہیں. ہر چیز کا ایجنڈا ہے, ہر چیز کے لوگ مطلب چلتے لکھا ہیں, ہوا ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں. اس کے اوپر چل رہے ہیں. جو اب بھی امپائر ہے کوئی؟ امپائر ایک امپائر ہے, کیوں نہیں ہے. امپائر کیا فیصلہ کبھی ان کو بیٹنگ کرواتے ہیں, کبھی ان کو بولنگ کرواتے ہیں. بس لیکن وہ بیٹنگ بالنگ تو ہو رہی ہے اسٹیڈیم میں, تماشائیوں کا کیا بن رہا ہے. کچھ نہیں ہوگا, اب آخری بات کرتے ہیں, بتائیں کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا, اگلے 3 مہینوں میں, کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. الیکشن ہوں گے سینٹ کے, اور پورا الیکشن ہوں گے, پھر اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا, پھر جوڑ توڑ ہوگا. ٹھیک ہے جی, اور لانگ مارچ پھر میں 5 سال کچھ لانگ مارچ. کیا لانگ مارچ؟ کل کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے نا, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا انہوں نے کرنا کیا. آپ مجھے بتائیں, انہوں نے کہا 31 مارچ اتنی بڑی ہائی پیریڈ کی, وہ براڈ شیٹ آ گیا, وہ اربوں روپے گئے, وہ ایل این جی کا 500 ملین کا جناب اتنا بڑا فراڈ آ گیا, تو وہ کدھر جائے گی؟ یار عوام کو بھی تو بتانا ہے نا, ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. میں تو بات کرتا ہوں عوام کے حوالے سے. اگر ان کو کچھ ملتا ہے تو پھر اچھی بات ہے, اگر ان کو کچھ نہیں ملتا, کوئی اپنے یہ تو مفاد دیکھیں نا. باتیں ہوگی مایوسی. مایوسی, میں مایوسی اس لیے ہوں کہ آگے آنے والے جو سال یہ امید تو سنائے. 25 سالوں میں ہم جہاں کھڑے تھے وہاں وہیں کھڑے ہیں نا. ٹھیک ہے جی, پہلے ہم سنتے تھے 1 سال, میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے, وہ جب بجٹ آتا تھا تقریر سنتے تھے تو اس وقت پتہ چلتا تھا وزیر خزانہ تقریر کر رہے ہیں اور اس میں چینی مہنگی ہو گئی ہے, دالیں اتنی مہنگی ہو گئی. اب ہر روز آپ کو بجٹ آ رہا ہے, ہر روز پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ہر روز آپ کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر چیز تبدیل, لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے, لوگوں کے پاس 2 وقت کھانے کا اچھا کھانا نہیں ہے, لوگ جو ہے اپنے بچوں کو کوئی چیز صحیح طریقے سے کھلا نہیں سکتے. پھر ہم کہتے ہیں مینٹل روڈ پہ ہم ڈسٹرب ہیں, بچے ڈسٹرب, کیونکہ جب گھر کا خاندان جو ہے مینٹل روڈ پہ ڈسٹرب ہوگا تو بچے ڈسٹرب بھی پیدا ہوں گے نا. یہ ایک لاجک کی بات ہے. ٹینشن ہو گئی ہے پوری قوم کو, پوری قوم کے پلے تک نہیں ہے. یہ لوگ اپنے موج مستیوں میں لگے ہوئے ہیں. بس ٹھیک ہے, سیاست کر رہے ہیں, کرنے دیں. بہرحال آنے والے اس ملک کو جب تک کوئی اللہ پاک کوئی رحم کر دے, کوئی مخلص لیڈرشپ دے دے, اس کو لے کے آگے چلے, کوئی عوام کا سوچ لے, تو پھر ہو سکتا ہے. ہمیں خود بھی مخلص ہونا پڑے گا. ہمیں مخلص نہیں, ہم مخلص کس طرح ہو, جب ہمارے خون میں یہ چیز پیدا کر دی گئی ہے نا کہ جناب اپنی ٹینشن میں پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے جی, آگے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ٹینشن کی پیداوار ہیں سارے. ٹھیک ہے, جب تھوڑے سے جوان ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل دیتے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا کیا دیکھتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی, پھر وہ کہ اپنی ذہنی طور نہ وہ پڑھ سکتے ہیں, نہ وہ صحیح کھیل سکتے ہیں. آپ کے علاقوں میں کھیلوں کے میدان نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آپ کی تفریح نہیں دے سکتے. ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کو سیر و تفریح کرا سکیں, وہ اچھا خوراک دے سکیں. اس کون ذمہ دار ہے؟ یہ لوگ ذمہ دار ہیں. بہت شکریہ. حافظ صاحب جیسے بات کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمام جو خرابیاں ہیں اس کے ذمہ دار سابق حکمران ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. لیکن پاکستان جس کے پاس 4 موسم ہیں, جس کے پاس پہاڑ ہیں, سمندر ہے, دریا ہے, بھرا ہوا ملک ہے ہمارا, تو
ہم امید سے قائم ہیں اور امید پہ دنیا قائم ہے اور انشاءاللہ مستقبل پاکستان کا ہے. پاکستان